أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، کل گزشتہ ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حق جل وعلا فرماتے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن رکھے ہیں جو انسانوں کے شیاطین میں سے ہوتے ہیں اور جنات کے شیاطین میں سے ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کی طرف چکنی چپڑی باتوں کی وحی کرتے ہیں، وسوسہ ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. اگر تمہارا رب چاہتا کہ یہ نہ کریں تو وہ اس کو نہ کرتے. آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اس چیز کو جس کی وہ افترا پردازی کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں اور اس سے اشارہ ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اس کے دین کا کام کرتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ مخالف ہوتے ہیں، اور وہ انسان میں سے بھی ہوتے اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کے بارے میں اعتقاد نہیں کرتا. کسی چیز کے نفع کے اوپر مشتمل ہونے کے لیے یا بھلائی کے اوپر مشتمل ہونے کے باب میں اعتقاد نہیں کرتا تو اس کی طرف رغبت بھی نہیں کرتا. یعنی جس چیز کو وہ اچھا سمجھتا ہے یا نفع والا سمجھتا ہے تو اس میں اس کی رغبت بڑھتی ہے. اسی لیے
اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ خیر اور نفع کو تلاش کرتا ہے، اور جو خیر اور نفع کو تلاش کرتا ہے اس کو مختار کہا گیا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، وہ مختار ہے۔ اگر یہ اعتقاد صحیح ہے اس کا، جس کے بارے میں اس نے اعتقاد کیا ہے کہ نفع دینے والا ہے، اس کے اندر بھلائی ہے، اور وہ صحیح میں ہے کہ بھلی چیز ہے اور اس سے نفع ہوتا ہے، تو اس کو سچ کہیں گے، حق کہیں گے، اسے الہام کہیں گے، اگرچہ وہ فرشتے کی طرف سے آیا ہو۔ اور اگر جس کا اس نے اعتقاد کیا ہے بندے نے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ بھلی چیز نہیں ہے، اس کو بھلی سمجھ رہا ہے، نفع والی چیز نہیں، اس کو نفع والی سمجھ رہا ہے، تو پھر کیوں سمجھ رہا ہے اس کو؟ اس لیے کہ اس کا ظاہری اچھا دکھ رہا ہے، مزین لگ رہا ہے، اس کے اندر نفع اس کو دکھ رہا ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ اس کے اعتقاد کے اندر وہ نفع کا سبب ہے یا خیر کا سبب ہے، حالانکہ اس کا باطن خراب ہے، بیکار ہے، فاسد ہے، تو اس کو کہیں گے یہ مزخرف ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کا ظاہر بھی اچھا ہے، اندر بھی اچھا ہے، جیسا اس کا اعتقاد ہے اسی کے مطابق ہے، تو وہ تو صدق ہے، حق ہے، الہام ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، ظاہر اس کا اچھا لگ رہا ہے، اس کو اس لیے اس کی طرف مائل ہے، اور اندر کچھ گڑبڑ ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ چیز مزخرف ہے۔ اور جو ظاہر بین ہوتے ہیں، اوپر ہی کو نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اسی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت مورتیاں بکتی ہیں، آدمی اس کو دیکھتا ہے، حقیقت کو نہیں دیکھتا کہ لا یضر ولا ینفع۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا کہ شیاطین انس و جن کا کام یہ ہے کہ وہ چکنی چپڑی بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ غرورا، دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ جو انہوں نے چکنی چپڑی بات کی ہے وہ خود دھوکہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ چونکہ جو آدمی دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے وہ یقیناً نقصان والی چیز کو نفع سمجھا ہے، اس لیے تو وہ دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ تو جو اس کو غرور کہا گیا، اس معنی کر کے غرور کہا، اس نے دھوکہ کھایا کہ جو چیز نفع والی نہیں تھی اس نے اس کو نفع والی سمجھ لی۔ یا پھر دھوکہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اس کی جہالت ہے، اس آدمی کی، اسی جہالت کو دھوکہ کہا، یا اس کی جہالت کی وجہ سے جو چیز، جو حالت پیدا ہو رہی ہے اس کو دھوکہ کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ ارواح خبیثہ، ان کی تاثیر بعض کے اوپر ہوتی ہے، اور یقیناً قرآن مجید نے جس انداز میں اس کو بیان کیا، فخر رازی نے لکھا کہ اس سے اکمل اور اقوی کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا جب قرآن نے بتایا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا۔ خدا کی قسم، دنیا کے فصحاء اور بلغاء عاجز آ گئے قرآن مجید کے اس انداز بیان کو دیکھ کر۔ آج تک کوئی اس کا توڑ پیدا نہیں پیش کر سکا۔ قرآن مجید نے جو کلام کیا، یقیناً یہ کلام الہی ہے، اور مشہور کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور خدا تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اس کا کلام کیسا ہوگا؟
تو ارواح خبیثہ کی جو تاثیر ہوتی ہے، بری تاثیر، اس تاثیر کو اگر بیان کیا جاوے تو اس سے اچھے انداز میں کوئی بیان نہیں کر سکتا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ اس کو نہیں کر سکتے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے، اس کو نہیں کر سکتے۔ اس میں اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے درمیان جو بات ہوئی تھی اسی کو اللہ تعالیٰ نے حکایت کی ہے کہ جیسے پہلے انبیاء کرام کے درمیان جو بات ہوئی تھی ان کی امتوں کے ساتھ، ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر وَلَوْ شَاءَ اللہ نہیں فرمایا بلکہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ فرمایا، اور پھر اضافت بھی نبی کی طرف کہ اے نبی آپ کا رب اگر چاہتا تو یہ لوگ اس طرح نہ کرتے۔ اس میں ایک تو رب کا لفظ استعمال کرنا اور وہ بھی نبی کی طرف نسبت کر کے تیرا رب اگر چاہتا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال درجے کی تسلی ہے اور کمال درجے کا لطف ہے، مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر تیرا رب چاہتا تو یہ نہ کر سکتے، کیا نہ کر سکتے؟ یہ عداوت نہ کر سکتے، یا یہ کہ شیاطین ایک دوسرے کی طرف وحی نہیں کر سکتے، وسوسہ نہیں ڈال سکتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو نبیوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ہرگز نہ ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی مرضی ہے اور اسی کا فیصلہ ہے، ایسا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اس چیز کو جس کی وہ افترا پردازی کرتے ہیں اس کے ساتھ ان کو چھوڑ دیجئے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور اس چیز کو جس کی وہ افترا پردازی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ توجہ نہ دیں ان لوگوں کی باتوں کی طرف، کیونکہ ایسی باتوں کے سننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کچھ بھی انکار نبوت کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عداوت کا جو معاملہ کر رہے ہیں، آپ چھوڑ دیجئے ان کو۔ جب وقت آئے گا تو ہم ان کو مناسب سزا دیں گے، اس کے غم اور فکر میں آپ نہ پڑیے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیاطین ایک دوسرے کو اس طرح سے چکنی چپڑی باتیں کیوں پہنچاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس کو آپ اور تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ مرتکب ہو جاوے ان امور کے، ان باتوں کے جس کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، یا ان کو جو کرنا ہو کر لیویں۔ یہ بھی ایک ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں امام رازی نے لکھا ہے
کہ اوپر کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کے لیے جن و انس کے شیاطین کو دشمن بنانا اور ان شیاطین کا کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ہم نے کیوں کیا. شیاطین نے انس و جن کو دشمن کیوں بنایا اور پھر ان کو ایک دوسرے کی طرف وحی کیوں کرنے دی ہم نے چکنی چپڑی باتوں کی، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ، اور تاکہ مائل ہو جاوے أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ان لوگوں کے دل مائل ہو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اور پھر کیوں دوسری وجہ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ لوگ اس کو پسند کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جس کا ارتکاب ان کو کرنا ہو ارتکاب کرے، جو کچھ کرنا ہو غلط کرنا ہو جھٹلانا ہو وہ جھٹلائیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اس کا ریزن بتلایا ہے کہ ان لوگوں کی بات، شیاطین کی یہ چکنی چپڑی بات ان کفار کے نزدیک مقبول ہو جاوے، وہ اس کو ذہن سے سنے، اس کو کان لگائے. اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حیات کے لیے باڈی کا ہونا ضروری نہیں ہے. بھئی زندہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ زندگی قائم ہے، اس کو زندہ کہتے ہیں. جیسے دل، عالم اس کو کہیں گے کہ جس کے ساتھ علم قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ فرمایا کہ ان لوگوں کے دل مائل ہو جاوے. تو دلوں کی طرف نسبت کی. امام رازی نے لکھا کہ اسی آیت کریمہ کے ذریعے دلیل پکڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے میلان کی جو صفت بیان کی ہے، رغبت کی جو صفت بیان کی ہے، وہ دل کے لیے بتلائی، پورے زندہ انسان کے لیے نہیں. یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ زندگی جس کے ساتھ قائم ہے اس کو زندہ کہتے ہیں. جیسے کہ دل، اسی سے زندگی وابستہ ہے، وہ زندہ ہے تو زندہ ہے. مجھے یہ ڈر ہے کہ اے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی زندگانی عبارت ہے ایک تیرے جینے سے. بھئی دل زندہ ہے تو زندگی ہے، دل زندہ نہیں ہے تو زندگی ہی نہیں ہے. اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے. اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفت بتائی لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت کے دن پر وہ ایمان نہیں رکھتے. تو کفار تو کسی پر ایمان نہیں رکھتے، صرف آخرت کیا نبی پر بھی نہیں رکھتے، قرآن پر بھی نہیں رکھتے. تو ان کی یہ صفت کیوں بتلائی لا یؤمنون بالآخرہ؟ تاکہ ان لوگوں کے دل مائل ہو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا کہ ایمان بالآخرت نہ ہونے کو خاص یہاں پر اس لیے بیان کیا کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کے مائل ہونے میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے جو ان کو ملتا ہے، جو فائدہ ملتا ہے. ان کے دلوں کے مائل ہونے میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو لذت ان کو حاصل ہوتی ہے. اب یہ آخرت کی جو لذت ہے وہ
اور دنیا کی لذت ہے، وہ دونوں میں فرق ہے۔ علامہ آلوسی نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ دیکھو، آخرت کی لذتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ناگواریوں کے ساتھ گھیر کے رکھا ہے، جیسے کہ حدیث ہے حفت النار بالشہوات حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو کور کر لیا گیا ہے ناگواریوں سے، اور آخرت کے اندر جو ملنے والا ہے، جو لذتیں ملے گی، وہ دنیا کی ناگواریوں پر ملے گی، اور دنیا کی جو لذتیں ہیں وہ آخرت کے لیے بڑی مصیبتیں ہیں۔ تو جن لوگوں کے سامنے، جو لوگ صرف دنیا پر نظر رکھتے ہیں اور دنیا ہی کی لذتوں پہ مرتے ہیں، وہ لوگ تو مجبور ہو جاتے ہیں ان شہوتوں کی محبت کے اندر جو دنیا کے اندر چکنی چپڑی باتوں کے ساتھ ملتی ہے، یا غلط غلط چیزیں اوپر لگائی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر مر جاتا ہے۔ جو آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا وہ آدمی وہ حقیقت حال سے واقف ہوتا ہے، اور دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کے انجام سے واقف ہے۔ اس لیے نبی سے اور نبی کے صحیح ماننے والے لوگوں سے یہ دنیاوی لذتوں کی طرف میلان کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑنے کا وبال اور انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے انجام سے وہ باخبر ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ لوگ تو آخرت کی لذتوں کو مانتے ہی نہیں، یہ تو دنیا ہی کی لذتوں کو سمجھ رہے ہیں، اور دنیاوی لذتوں کا انجام آخرت میں ہے، کیا ملے گا اس پر ان کا یقین نہیں ہے، اس لیے یہ زیادہ مائل ہوتے ادھر۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ اس کی طرف مائل ہو، اس کی طرف یعنی یہ چکنی چپڑی باتوں کی طرف، یا جو آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، یا جو دھوکہ ہے اس کی طرف، یا ان لوگوں کی جو عداوت ہے نبیوں کے ساتھ اس کی طرف کون کان لگاتے؟ ان لوگوں کے دل متوجہ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ ان لوگوں کے دل مائل ہو ادھر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائیں۔ اب یہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہر قسم کا کفر کرنے والا مراد ہے، جیسے حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اس میں اہل کتاب بھی داخل ہے، کیونکہ ان کا بھی آخرت کے بارے میں صحیح یقین نہیں ہے جیسا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہوتا تو انکار نبوت کرتے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے، ان کا آخرت پر صحیح ایمان نہیں ہے اسی لیے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی تاکہ وَلِيَرْضَوْهُ، ان کا دل تو مائل ہوگا لیکن وہ اس کو پسند بھی کریں گے، دل کے اعتقاد کے ساتھ اس کو پسند کریں گے۔ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور اعتقاد کے بعد وہ جس چیز کا مرتکب ہونا چاہے وہ مرتکب ہو جائیں۔ یہ ہے آپس میں دیکھو ترتیب، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اوپر والے کام کا ریزن بتلایا ہے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل مائل ہوں گے، پھر اسی سے راضی ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے تو ان کا عقیدہ بن جائے گا، عقیدہ بن جائے گا تو ان کو جو کچھ کرنا ہوگا کرے گا۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اقتراف کے معنی ہے کرنا، جیسے کہ ایک مثل مشہور ہے الاعتراف یزیل الاقتراف، اس کو رازی نے بھی لکھا ہے اور علامہ آلوسی نے بھی لکھا ہے رحمہم اللہ۔ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے تو جو کیا ہوا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میرے بھائیوں اعتراف کا مادہ پیدا کرو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو اللہ کے سامنے، جو غلطی ہوئی ہے اس کو مانو۔ آج انسان اپنی غلطی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں،
اور یہ تو کہاوت ہے، الاعتراف یزیل الاختراف، اعتراف کر لینا، مان لینا، یہ کی ہوئی غلطی کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض علماء نے وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ کا ترجمہ کیا، جیسے کہ زجاج ہے وہ فرماتے ہیں لِيَخْتَلِفُوا، ارے ان کو جو اختلاف کرنا وہ کرے، یا نبی کو جھٹلانا، جو کچھ ان کو کرنا وہ کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے رکھ دیا ہے، سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آگے کی آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو مفصل طور پر اتارا ہے، کامل کتاب کو اتارا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے صحیح صحیح اتاری گئی ہے، حق کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ فلا تکونن من الممترین، سو آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا، ہرگز مت ہونا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کا کلام واقعیت کے ساتھ اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے، وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ دو آیتیں اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ما قبل سے تعلق اس کا یہ ہے کہ اوپر کی آیات میں کفار مکہ نے بڑی مضبوط قسمیں کھا کھا کر کہا تھا کہ دلیل لاؤ، ہم چاہتے ہیں ایسی دلیل لاؤ، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا قل انما الآیات عند اللہ، ساری نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ نئی نئی نشانیاں ظاہر کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ظاہر بھی کر دیا گیا تو یہ اپنے کفر پر اڑے رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی دلیل بیان کر رہے ہیں کہ وہ تو حاصل ہو چکی ہے، دلیل تو آ چکی ہے اور مکمل آ چکی ہے۔ اب آگے جو تم لوگ مانگ رہے ہو وہ اضافہ ہے، اور اضافہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ قابل التفات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ، ان آیات میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا ہے۔ اچھا، پہلے ہم اس کا شان نزول سن لیتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ امام راضی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں یہ بیان کیا کہ قریش کے مشرکین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ اجعل بیننا و بینک حکما، آپ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی ایک فیصل، کوئی جج مقرر کر دیجئے جو کہ یہود کے علماء میں سے ہو یا نصارہ کے پادریوں میں سے ہو، جو جج فیصلہ کرے گا اور ہمیں بتلائے گا کہ ان کی کتاب میں آپ کے بارے میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو فیصل بنانے کی
پیشکش آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ان کو یہ کہیے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کو اپنا حکم تلاش کروں؟ ایک ہوتا ہے حاکم، ایک ہوتا ہے حکم۔ حاکم اور حکم میں فرق یہ ہے کہ حکم جو ہوتا ہے وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ تفسیر واحدی کے حوالے سے امام رازی نے لکھا کہ لغت کے اعتبار سے حکم اور حاکم تو ایک ہیں، لیکن علماء کرام نے باریک بینی سے جو دیکھنے والے ان کا کہنا یہ ہے کہ حکم کا لفظ حاکم کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے، کیونکہ حاکم تو ہر وہ ہے جو فیصلہ کرے، وہ حاکم ہے، لیکن حکم وہ ہوتا ہے جو صرف حق ہی کا فیصلہ کرتا ہے۔ بھئی غلط فیصلہ کرے وہ تو حاکم ہے، لیکن حکم جو ہوگا وہ تو صحیح فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو بتلا دیجئے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو فیصل تلاش کروں، حالانکہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل کیا اس حال میں کہ اس کے سارے مضامین صاف ہے، مفصل ہے، واضح ہے۔ تو ایک دلیل تو یہ ہے، اور دوسری دلیل والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، تورات اور انجیل دی ہے، اہل کتاب وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اور وہ حق کے ساتھ ہے۔ یہ دو طریقے ہیں، دو دلیلیں ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بیان کیا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، وہ مشتمل ہے علوم کثیرہ کے اوپر، بہت سارے علوم پر، اور فصاحت کاملہ کے اوپر مشتمل ہے۔ فصاحت کاملہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑے الفاظ میں بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہے، اور مخلوق اس کے معارضے سے، اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ جب یہ کلام اس طرح کا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تو گویا کہ اللہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ نبی پر اتاری ہوئی کتاب حق ہے، اور حق کتاب جس پر اتری وہ بھی حق ہے۔ تو افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی قل یا محمد، اے محمد آپ ان کو بتا دو کہ کیا سارے دوسرے معجزات کے تلاش کرنے میں تم لوگ اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہو؟ کیا عقل میں یہ ممکن ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو فیصل بنایا جائے؟ اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اللہ کے سوا کوئی فیصل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اے نبی جی آپ اپنی نبوت کی درستگی کو بتلانے کے لیے یہ ان کو سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی کتاب کے ساتھ خاص کیا ہے جس کتاب کی صفت یہ ہے کہ وہ مفصل ہے، کامل ہے، اور حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے، حد اعجاز کو پہنچی ہے جس کا کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا۔ یہ ایک دلیل ہوئی، اور دوسری دلیل حضور کی نبوت کے اوپر کہ تورات اور انجیل جن کو دی گئی ہے یہود و نصارہ، وہ تورات و انجیل خود مشتمل ہے ایسی آیتوں کے اوپر، ایسی دلیلوں کے اوپر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول حق ہونے پر دلالت کر رہی ہے۔ ایک تو قرآن کتاب حق ہے اللہ کی طرف سے، اور جو کتاب ہم نے اتاری ہے ان لوگوں کی طرف، اہل کتاب کی طرف، وہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے،
تو یہ دو دلیلیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے اعتبار سے، اور وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اہل کتاب جانتے تھے کہ یہ نبی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے نبی جی آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز مت ہونا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو الکتاب کہا۔ الکتاب سے مراد علامہ آلوسی نے فرمایا کہ القرآن جو پہلا الکتاب آیا انزل الیکم الکتاب، وہ قرآن مجید ہے۔ القرآن الناطق بالحق والصواب، کتاب سے مراد وہ قرآن ہے جو حق اور درست بات کرتا ہے، اسی لیے یہ مناسب ہے اور لائق ہے کہ اس کو کتاب کہا جائے۔ کتاب اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کمال کی باتیں ہو۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے نبی جی آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر امت کو سنایا ہے، امت کو بتایا ہے کہ آپ لوگ شک مت کرنا۔ حضور کو تو خطاب کیا گیا، ظاہر میں خطاب حضور سے ہے اور مراد امت ہے۔ اور دوسری ایک بات علماء کرام نے لکھی ہے کہ افغیر اللہ ابتغی، اوپر جو شروع کا پہلا لفظ ہے افغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کوئی فیصل تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں تلاش کروں کیا؟ مقصد تو یہ ہے کہ تم لوگ تلاش کرو گے، چاہتے ہو کوئی دوسرا فیصل ہو، لیکن دعوت کا کام کرنے والا سامنے والوں سے جب بات کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایسی بات کو اپنے اوپر لیوے۔ یہ مناظرے کا مبنا ہے۔ جب کوئی آدمی حق بات کو پیش کرنے کے لیے لوگوں سے بات کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ملاطفت کا معاملہ ہو، نرمی کا معاملہ ہو، اور یہ معاملہ انفع فی الدعوت ہوتا ہے۔ اس لیے دعوت کا ایک اصول معلوم ہوا۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ کیا تم لوگ چاہتے ہو کوئی دوسرا فیصل بنا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا میں تلاش کروں؟ اس کے اندر دعوت کا یہ اصول ملتا ہے۔ اور فلا تکونن من الممترین میں امام راضی نے کئی وجہ بتائی ہے کہ یا تو اس میں تہییج و الہاب ہے، اکسایا گیا ہے، برانگیختہ کیا گیا کہ آپ شک رکھ، جیسے کہ قرآن میں ایک مقام پر یہ بھی ولا تکونن من المشرکین، آپ شرک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ حضور شرک نعوذ باللہ نہیں کیا، زندگی میں کبھی نہیں کیا، لیکن آمادہ اس بات پر کرنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے کہ یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا، شک کبھی نہیں ہو سکتا نبی سے۔ اور بعضوں نے یہ مطلب بھی بتلایا کہ آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہونا، اس باب میں شک مت کرنا کہ اہل کتاب جانتے ہیں، یعنی یقیناً وہ جانتے ہیں اس بات کے، اس قرآن مجید کے منزل من السماء ہونے کے بارے میں اہل کتاب کو علم ہے، اس بات میں شک مت کرنا۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اصل تو خطاب سارے لوگوں سے ہے کہ دلائل اتنے آ گئے ہیں کہ جس پر شک نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی بات یہ کہ خطاب اگرچہ ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد امت ہے کہ امت شک میں نہ پڑے۔ فلا تکونن من الممترین۔
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ تیرے رب کا کلام مکمل ہو گیا ہے، واقعیت ہونے کے اعتبار سے، سچا ہونے کے اعتبار سے کامل ہے، وعدلا اور اعتدال کے اعتبار سے بھی کامل ہے، لا مبدل لکلماتہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ امام رازی نے لکھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان کی ہے۔ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ کا کلام قرآن مجید کی یہ صفات ہے۔ صفات تو بہت ساری ہیں، لیکن ان میں سے یہاں 4 صفات کو بیان کیا۔ نمبر 1، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کا کلام کامل ہے، مکمل ہے، تام ہے۔ کیا مطلب تام ہے کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ کافی وافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کے اوپر بہت اچھی طرح سے دلالت کرنے والا یہ کلام ہے، ایک۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مکلف بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو علم کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے جن باتوں کی ضرورت ہے اس کے بیان کے لیے یہ کلام کامل ہے، کافی ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اصل فیصلہ تو اللہ کا ہے، جو اس نے ازل میں فیصلہ کر دیا، اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں آ سکتی، اور جو ازل میں حاصل ہوا ہے وہی تمام ہے، اس کے اوپر اضافہ منع ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا جف القلم بما هو کائن الی یوم القیامہ، قلم تو لکھ کر خشک ہو گیا اس چیز کو لکھ کر جو قیامت تک پیش آنے والی ہے۔ تو یہ کلام کافی وافی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کا کلام مکمل ہے، صدقا وعدلا، صدقا وعدلا، یہ دوسری صفت صدقن ہے، اور عدلن تیسری صفت ہے۔ صدق کے معنی صحیح ہے، واقعی جو بتایا ہے ویسا ہی ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ ہے صدق۔ بھئی جھوٹ ایک عیب ہے، صدق کے مقابلے میں اس کا جو اپوزٹ ہے وہ کذب ہے، جس کے معنی جھوٹ، اور جھوٹ ایک قسم کا عیب ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ سچا ہے، اور جھوٹ ایک عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس طرح کا عیب محال ہے، امپاسبل ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ اس بات کو دلیلوں سے ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں جھوٹ محال ہے، امپاسبل ہے، اس لیے کہ جو دلائل نقلیہ ہے، سمعیہ ہے، وہ موقوف ہے اس بات کے اوپر کہ جھوٹ اللہ پر محال ہے۔ اب یہ کلام سچا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنی باتیں بیان کی ہے وہ سچی ہے۔ ایک بات تو علم کے لحاظ، علم جتنا قرآن نے بیان کیا وہ سب سچا ہے، جتنی خبریں قرآن نے بیان کی اگلے نبیوں کی وہ سب سچی ہے، جو وعدے کیے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا وہ بھی سچا ہے۔ جیسے کہ خبر سچی ہوتی ہے، خبر اسی کو تو خبر کے اندر تو سچائی اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کی خبر پوری سچی ہے۔ جیسے خبر سچی ایسے وعدے بھی سچے،
اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر، ذات باری کے وجود کے اوپر جو خبر دی قرآن نے وہ سچی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو احکام کے بارے میں وعدے کیے ہیں، یہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو وہ ملے گا، وہ وعدہ بھی سچا، وعید بھی سچی، ثواب بھی بیان کیا، عقاب بھی بیان کیا، یہ اگلے لوگوں کی خبریں اور ان کے حالات بیان کیے، اور مستقبل میں غیب کی باتیں جو قرآن نے بیان کی وہ سب سچی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جو اللہ نے وعید بتلائی ہے اس وعید کے بھی خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں شرک کر کے سوا سب معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ کی وعید، یہ سب اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا صدق کے ساتھ موصوف ہونا یہ دلالت کرتا ہے، اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. دوسری صفت، تیسرے نمبر کی صفت ہے کہ کون عدلا، صدقا و عدلا. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام معتدل ہے. عدلا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی امام راضی نے دو صورتیں بتلائی ہیں. قرآن مجید میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ دو قسم کی چیزیں ہیں، یا تو خبریں آئی ہیں یا تکلیف آئی ہے. تکلیف کا مطلب حکم آیا ہے، کرو نہ کرو، کرو نہ کرو، اس کو تکلیف کہیں گے. بھائی نماز بندے کو نماز کا مکلف کیا گیا، جب بالغ ہو جاتا ہے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے. روزہ فرض ہے تو روزے کا مکلف کیا، یہ ہے تکلیف. اور خبر، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا ہوا. یہ جو خبریں ہیں قرآن مجید کے اندر، یہ دو قسم کی چیزیں. تو خبر جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، چاہے اس کی ذات کے بارے میں ہو، صفات کے بارے میں ہو، اس کا اللہ کی صفات عالم ہونا، قادر ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفات تقدیس ہے، تنزیہ ہے، لم یلد ولم یولد، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ ساری چیزیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے افعال جو کچھ بیان کیے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی کیفیت قرآن نے بیان کی، ملکوت السماوات والارض، عالم ارواح، عالم اجسام کو بیان کیا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو احکام وعدہ ہے، وعید ہے، ثواب ہے، سزا ہے، یہ ساری چیزیں عدلا اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے. اور تکلیف جس کے اندر امر ہے، حکم ہے، نہیں ہے، یہ ساری باتیں اپنے بندوں کے اوپر، چاہے بندوں کے اندر تو فرشتے بھی آ جائیں گے، انسان بھی آ جائیں گے، جنات بھی آ جائیں گے، شیطان بھی آ جائیں گے، چاہے ہماری شریعت میں ہو یا اگلی شریعت کی جو کچھ بھی باتیں قرآن میں آئی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب اعتدال کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ بندوں کا خیال رکھا ہے عبادتوں کے اندر بھی. اب ظاہری بات ہے 5 وقت کی نماز جو فرض اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اگر 50 وقت کی فرض ہوتی تو ہمارا کیا ہوتا؟ اگر مسجد ہی کے اندر رہنے کو کہا جاتا کہ بس عبادت میں ہی لگے رہو. تو دیکھو یہاں دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، صدقا و عدلا. چونکہ نیک اعمال پر وعدہ ہے، برے اعمال پر سزا ہے، اور دوسرے وہ اعمال ہے جس میں انسان کی صلاح اور فلاح ہے. اللہ تعالیٰ نے صدقا و عدلا کے اندر صدق کا لفظ لائے جس کا تعلق پہلی قسم کے ساتھ ہے. دنیا کے جو پرانے واقعات ہیں، نبیوں کے حالات ہے، اسی طرح سے وعدے اور وعید ہے، یہ سب سچے ہیں. اور بعد میں دوسرے نمبر کی جو قسمیں ہیں جس میں انسان کی صلاح اور فلاح ہے، کہا اس کا تعلق عدل کے ساتھ ہے. ہاں، اللہ جل شانہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ عدل پر مبنی ہے. عدل ایک معنی اس کے انصاف کے ہوتے ہیں، جس میں کسی پر ظلم اور حق تلفی نہ ہو، اور عدل کے ایک معنی اعتدال، جس کو مودریشن کہتے ہیں.
نہ تو بالکل انسان کی نفسانی خواہشات کے تابع ہو، اور نہ ایسے ہو جن کو انسانی جذبات اور اس کے فطری ملکات وہ برداشت نہ کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکام اعتدال کے اوپر ہے، نہ تو بالکل سختی ہے نہ تو بالکل نرمی ہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہے، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے۔ صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ تبدیلی کے بارے میں امام رازی نے 4 صورتیں لکھی ہیں۔ مطلب یہ ہے لا مبدل لکلماتی کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بیان کی، اس میں اشارہ ہے کہ کفار قرآن مجید کے سچا ہونے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے کے بارے میں ڈاؤٹ کرتے تھے، لیکن وہ ڈاؤٹ ایسے تھے جس کی کوئی تاثیر نہیں تھی، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ لا تبدیل لکلماتی، اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبی بنایا ہے، اور وہ معجزات، قرآن کا معجزہ حضور کی سچائی پر دلالت کرنے والا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ اور یہ جو دلائل ہے وہ ظاہر ہے، باقی ہے، اوپن ہے اور بہت اسٹرانگ ہے۔ یہ کافروں کی ایسی اناپ شناپ باتوں کی وجہ سے یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، بدلنے والے نہیں ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ کلام تحریف سے اور تغییر سے محفوظ ہے، کوئی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا، نہ اس کی لفظی چینجنگ کر سکتا نہ مانوی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ قرآن کی آیتیں تناقض سے محفوظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں، ایسی ٹکراتی نہیں کہ جمائی نہ ہو سکے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن اختلاف ہے ہی نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ وہ تبدیلی، چینجنگ کو قبول نہیں کرتے، اور وہ ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ازلی ہے۔ ازلی جو ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر صاف الفاظ میں قرآن مجید کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بیان کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں سننے سے تعلق رکھتی ہے سب کو وہ سنتا ہے، اور جو چیزیں علم کے قابل ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ان باتوں کے اندر یہ جو غلط فیصلے کروانا چاہتے ہیں اور نئی نئی باتیں تلاش کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور لوگوں کے درمیان ایک ایسی حجت غالبہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کا انکار صرف وہی کر سکتا ہے جو منکر ہو، اب اناد کی وجہ سے انکار کرتا ہو، یعنی اناد کا مطلب یہ کہ جانتا ہے کہ صحیح بات تو یہی ہے لیکن ضد کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، یا یہ کہ اس سے ناواقف ہے اس لیے جھٹلا رہا ہے، جاہل ہے اس لیے۔ جو آدمی اس کا اقرار کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عمل کی توفیق ہوگی، اور اس کے اندر علم اور عرفان کے درجات، یقین کا کمال حاصل ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سچا بھی ہے، اعتدال والا بھی ہے، جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ کا قرب ملاتا ہے، اللہ کے ساتھ جوائنٹ کرتا ہے، اور بندے سے تکلیفات کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اب مکلف نہیں رہا ہوں، نہیں۔ علامہ حقی نے لکھا کہ بندہ عالم دنیا کے اندر جب تک ہے وہ چاہے کتنا اونچے مقام پر پہنچ جاوے لیکن وہ مکلف ہی رہے گا، اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، روزہ رکھنا پڑے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ قرآن باقی ہے تو یہ احکام بھی باقی رہیں گے۔ علامہ حکی نے لکھا کہ بہت سارے مجذوب قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے پر نماز، بعض تو ایسے ہی کہتے ہیں جو کوئی پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ بڑے پیر بن کے کہتے ہیں کہ اب ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے۔ ارے بے وقوف، کوئی پاگل ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا؟ قرآن باقی، وہاں تک سارے احکام باقی ہیں، اور نبی کے اوپر سے نماز فرض نہیں، معاف نہیں ہوئی، فرض نماز معاف نہیں ہوئی، تو پھر ایرے گہرے نٹھو گہرے کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اوپر نماز نہیں ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے کسی نبی کو کمزور عقل کا نہیں رکھا، سب کامل عقل والے تھے، کامل عقل والے تھے۔ ہاں، تو یہ اگر مجذوب کہہ رہا ہے تو یہ بھی بات قابل توجہ نہیں ہے، اور جو بن بیٹھے پیر ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ اب ہماری نماز تو وہاں ہوتی ہے۔ ارے تو دنیا میں جہاں رہتا ہے وہیں پر نماز پڑھنی پڑے گی۔ خیر، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرماوے، اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب